اس نے ٹرنک سے بہت سی چیزیں خالی کر دی ہیں۔ اوہ واہ، سینڈی نے کہا، یہ پرانی کتاب دیکھو، میں اسے کھولوں گا۔ اس نے کتاب کو جیسے ہی کھولا اور واہ، یہ ایک خزانے کا نقشہ۔ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے ماں کو دکھانا ہے۔ واہ، لڑکے نے کہا، میں نے نقشہ تلاش کیا، آخرکار ہم خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یقیناً بڑا خزانہ ہو سکتا ہے، سینڈ نے کہا۔ اس کے والد نے پوچھا، کہاں ملا تمہیں؟ سینڈی نے جواب دیا، یہ اس پرانی کتاب میں تھا۔ میں نے کتاب کو دیکھتے ہی چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ میں نے کتاب کھولی تو نقشہ گر گیا۔ سینڈی کی ماں نے مزید کہا، یہ یقینی طور پر پرانا ہے، اور یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے، اور یہاں دیکھو، جو کچھ بھی اس پر نظر آ رہا ہے وہ ہماری زمین میں دفن ہے۔ اس کے سائٹ پر دیکھو، اس کے والد نے کہا۔ سائٹ میں لکھا ہے کہ تلاش کرنے والے کے پاس بے شمار دولت ہوگی اور وہ بہت امیر ترین ہوگا۔ اس پر سینڈ نامی کسی کے دستخط ہیں۔ اس کے والد نے کہا، کل صبح ہم خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سینڈی نے چونک کر کہا، ارے ایسا لگتا ہے کہ مجھے خزانہ ملنے کے قریب ہے۔ سینڈی، تم بیلچہ لے لو، ماں نقشہ پڑھ لے گی، اور میں کمپاس استعمال کروں گا۔ اس کے والد نے اپنے خزانے کی تلاش شروع کرنے کے لیے صحن میں جاتے ہوئے کہا، کنویں سے مغرب کی طرف 22 میٹر، شمال مشرق کی طرف مڑیں اور 6 میٹر لیں، پھر جنوب کی طرف 11 میٹر۔ سینڈی کے والد نے کہا، اگر ہم نے نقشے کے ٹھیک سے دیکھا ہے، اگر واقعی ادھر ایک خزانہ ہے تو ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ مجھے کھودنا آتا ہے، سینڈی نے جوش سے کہا۔ جب اسے ریتلی مٹی سے بہت سے لوگوں کا پہلا سکوپ ہٹایا، اسے کھود کر دیکھو، ہمت مت ہارو، سینڈی نے کہا۔ میں نے کچھ آواز سنی، سینڈی نے چیخ کر کہا، یہ ایک ڈبہ ہے، یہ خزانہ ہے، ہمیں خزانہ مل گیا، تم اسے نکال کر آپ کے والد کو دے دو۔ ارے یہ تو کوئی پرانی کتاب ہے، سینڈی نے مایوسی سے کہا، مجھے ہیرے یا قوت اور سونے کے سکے ملنے چاہیے، کوئی پرانی کتاب نہیں۔ اب تم ہمت نہ ہارو بیٹا، آپ کو پرانی کتاب کو دیکھنا ہوگا، سینڈی نے کہا۔ ماں مجھے کتاب دیکھنے دو، کچھ عجیب و غریب لگ رہا ہے اس میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ واقعی دلچسپ ہے، سینڈی نے کہا۔ اور یہ دیکھو، پہلے صفحے میں مختلف الفاظ کا چکر لگایا گیا ہے، زبردست، پیچھے ایک خاندانی درخت اور ایک خط لکھا ہوا ہے، مجھے دیکھنے دو، اس کی ماں نے کہا۔ اوہ میرے بیٹے، اسے دیکھو، یہاں ایک شاخ ہے جس کا لیبل ہے اور اس کے اوپر ایک چکر لگا کر $100 لکھا ہوا ہے۔ سینڈی کے والد نے پوچھا، کیا میں اس کتاب پہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے باپ نے کہا، جب میں چھوٹا لڑکا تھا، تم سے چھوٹا تھا، میرے والد نے بتایا، ہمارے خاندان میں ایک سمندری ڈاکو تھا، مجھے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ منٹ کا وقت دے، سینڈی کے والد نے نرم آواز میں کہا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا، $100 ایک سمندری ڈاکو تھا، وہ آپ کے پردادا بھی تھے، وہ اونچے سمندروں پر مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے اور سمندری ڈاکو بن گئے، اور پورا خاندان اس کے بارے میں بھول گیا تھا۔ آپ کے پردادا نے اپنی کہانی اس کتاب میں لکھی اور اسے بطور خزانہ چھپا دیا۔ اس نے سارا خزانہ سونا چاندی زیورات کر کے دفن کر دیا، وہ تمہاری پردادا کہتے ہیں۔ کتاب میں جس کو یہ دوسرا خزانہ ملے وہ اسے بانٹ دے، نیکی، سینڈی نے کہا۔ واہ، بالکل، یہ بس ایک کہانی ہی ہے، سینڈی کے والد نے کہا۔ اور بھی ہیں، سینڈی، آپ بیلچہ چلانا چاہیں گے؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ سینڈی نے پہلے صفحے پر دائرے میں آنے والے الفاظ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ دوسرے خزانے کے لیے ایک نشاندہی ہے، پہلے صفحہ پر 10 حروف اور 10 حروف کا چکر لگایا گیا تھا۔ یہاں خزانے کی چابی ہے، ایک نئی کھدائی شروع کر دیں، سب مل کر بہت نیچے کھودیں اور حاصل کریں، اور بھی خزانہ ہے جو ہمارے کھودے ہوئے گڑھے میں نیچے دفن ہے۔
میں جتنی تیز سے کود سکتا تھا کچھ زور سے مارا ہے، سینڈی ڈالر نے کہا۔ یہ تم پر منحصر ہے بیٹا، اس کے والد نے کہا۔ یہ تمہارا خزانہ ہے، سینڈی نے سادگی سے کہا۔ میں 2 چیزیں چاہتا ہوں، کتاب تاکہ میں یہ سیکھ سکوں کہ میرے پردادا نے کیا سیکھا، اور اس نے سونے کی ریت کی کہانی یاد رکھنے کے لیے ماں کے پاس وہ زیورات کا ہار ہونا چاہیے۔ یہ وہ اسے اچھا لگے گا۔ بابا آپ کو کچھ سونا لے کر بیچنا ہوگا تاکہ کچھ بل ادا کرنے میں مدد ملے۔ اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں باقی مقامی خیراتی ادارے کو دینا چاہیے۔ ادارے والے جتنے ہیں کہ ضرورت مند کون ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کے لمبے عرصے تک مدد ملے گی، اس کی ماں نے کہا۔ سینڈی میرے خیال میں تم ایک دانشمندانہ فیصلہ کر رہے ہو، اور سینڈی اور اس کے باپ اور ماں نے محنت کر کے بہت گہرائی تک کھودنے کے بعد آخر خزانہ حاصل کر لیا، اور وہ لوگ امیر ہو گئے۔ سینڈی نے اپنی ماں کو ہیرے کا ہار لے کر دیا اور کچھ سونا بیچ کر اچھا گھر بنایا، اور کافی خزانہ انہوں نے خیراتی ادارے میں دے دیا۔